أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے. ارشاد ربانی ہے، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، مگر بہت سے لوگ سمجھتے نہیں. یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا. یعنی نعمت ملنے پر آدمی تو شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پھر اللہ کو رحم آتا ہے اور اس کی مصیبت اور ابتلا کو دور کر دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم کو مال دولت عزت شہرت حاصل ہوئی ہے میرے ہنر قابلیت کی وجہ سے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے. حالانکہ یہ ساری نعمتیں جو ملتی ہیں کسی کی قابلیت اور ہنر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ آزمائش کے طور پر دی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کو پا کر ہمارا بندہ مجھے بھول جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور اس کے زندگی کا رنگ ڈھنگ ان نعمتوں کے بعد کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر اس طریقے سے اس کو آزماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے قابل اور نیک لوگ مفلس اور محتاج ہیں، اور بہت سے ناقابل جاہل اور بدکار لوگ مال و دولت اور آسائش کے مزے اڑا رہے ہیں. اس طریقے سے دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ کسی کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں، اور اگر کوئی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ دونوں کے دونوں طریقے، انداز اور صورتحال اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں. اب ان آزمائش میں اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ بھولے بندہ، ہر حال میں چاہے نعمتیں ہوں یا نہ ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگاتے رہے. پریشانی ہو تو صبر کرے، اگر آسانی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.